السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں اس کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی رہ جائے، کوتاہی رہ جائے، اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، مجھے معاف فرمائے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ تو یہاں پہ اب اس کی ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند اور اتنا اونچا ہے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کا ذکر مبارک جو ہے اور ذکر خیر جو ہے وہ فرشتوں میں فرماتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ خیر کی باتیں سن کر، آپ کی تعریفیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی اسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس لیے اپنے جو ہے بندوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ تم بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے درود شریف بھیجا کرو۔ ثابت ہو رہی ہے کہ جس عمل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور فرشتے بھی فرماتے ہیں اور بندے بھی فرماتے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان جو مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، جو چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل نعوذ باللہ خاتمہ ہو جائے، آپ کا نام لینے والا بھی دنیا میں کوئی نہ رہے، اور آپ کے دین کا بھی نام و نشان مٹ جائے دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اپنے بندوں کو کہ تم نے قیامت تک اپنے نبی پر درود بھیجتے رہنا ہے۔ تو جب تک نبی اسلام پر درود بھیجا جائے گا، آپ اسلام کا نام لیا جاتا رہے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتا۔ جیسے نبی کریم، آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی وہ بچپن میں، یعنی جو بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے تھے، تو جس کے بعد ان کفار مکہ کو بہت زیادہ امید تھی کہ اب تو ان کی وفات کے بعد دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹوں سے آگے نسل چلتی ہے، اور لہٰذا آپ کے دین کو کون آگے پھیلائے گا، پہنچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ نبی کے آگے جو ہے کوئی نسبیہ میں نہیں رہا، لیکن نبی کی جو روحانی اولاد ہے وہ قیامت تک رہے گی، لہٰذا نبی کا جو نام ہے وہ قیامت تک جو ہے کوئی اس کو ختم نہیں کر سکے گا، ختم نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان ساری باتوں کا جواب دے دیا، اور نبی اسلام کی رفعت شان بتا دی کہ آپ علیہ السلام کی شان کتنی بلند ہے، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کا ذکر فرماتے ہیں، فرشتوں کے اندر بھی ان کا ذکر ہوتا ہے، وہ بھی آپس میں ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور اللہ کے جو بندے ہیں انسان، وہ بھی جو ہے ان کا نبی اسلام کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو آگے اللہ نے لہٰذا حکم دیا اس بات کو اور درود کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ درود شریف کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ ان کا ذکر فرماتے ہیں، اور جو ہے فرشتے بھی ان کو یاد کرتے ہیں نبی اسلام کو، اور آپ کے جو ہے بلندی مرتبہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اس عمل میں شریک ہو جاؤ، اور تم بھی جو ہے اللہ کے نبی پر جو ہے درود شریف بھی بھیجو، اور ان کے پر جو ہے بہت زیادہ سلام بھیجو۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو معلوم ہے کہ آپ علیہ السلام پر ہم نے کیسے سلام بھیجنا ہے، لیکن ہمیں جو ہے درود شریف کا طریقہ نہیں پتا کہ ہم نے آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے۔ تو نبی اسلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم میرے اوپر وہ والا درود شریف پڑھا کرو جو نماز میں پڑھتے ہو، درود ابراہیمی، جو یہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو درود شریف پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، یعنی ایک مرتبہ درود شریف بھیجنے پہ 10 رحمتیں آئیں گی۔ تو اگر کوئی بندہ 10 دفعہ
دن میں درود شریف پڑھے گا تو اس پر جو ہے 100 رحمتیں آئیں گی۔ اور نبی اسلام کے جتنے بھی ارشادات ہیں، فرمودات ہیں، فرمان ہیں، سارے سچے ہیں، ان پر ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے کہ پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا وہ انسان کے اوپر فرض ہے، جیسے مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ وہ کلمہ طیبہ پڑھے، ٹھیک ہے، اسی طرح ہر مسلمان کے اوپر پوری زندگی میں یہ فرض ہے کہ وہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھے۔ اور اس کے بعد کن جگہوں پہ پڑھنا واجب ہے اور کس موقع پہ پڑھنا ہے، نبی اسلام پہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ تو اگر کسی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جاتا ہے یا پڑھا جاتا ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے نبی اسلام پر درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اس مجلس میں ایک مرتبہ جب آپ کا نام لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں اس پر وعید آئی ہے کہ جس میں نبی اسلام نے حضرت جبرائیل السلام نے جو ہے وہ بدعا دی تھی کہ وہ ہلاک برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام مبارک آیا، وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو اس لیے جو ہے وہ جہاں بھی نبی اسلام کا نام مبارک لیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ اس مجلس میں نبی اسلام پر درود بھیجنا واجب ہے، کوئی بھی بھیج دے صحیح ہے، چاہے وہ پڑھنے والا پڑھ لے یا سننے والے ان میں سے کوئی ایک، تو سب کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر بار بار لیا جا رہا ہے تو اگر بار بار کوئی پڑھے گا آپ اسلام پہ درود نام مبارک سن کر تو واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے۔ اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھ لے گا تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ملے گا۔ بہرحال اس میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، نبی اسلام پر درود شریف پڑھنے میں ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلی علی، یعنی وہ شخص بخیل ہے، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، نبی اسلام فرما رہے ہیں وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر جو ہے درود نہ بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ اچھا، سب سے اینڈ میں جو ہے میں آپ کو لفظ صلوات کا معنی بتانا چاہوں گا۔ لفظ صلوات کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے گی تو اس سے مراد رحمت کے معنی ہوں گے، اور لفظ صلوات جو ہے اس کی نسبت جب فرشتوں کی طرف کی جائے گی تو اس سے معنی ہوں گے دعا کے، ٹھیک ہے۔ اور جب بندوں کی طرف یعنی انسانوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، انسانوں کے لیے یہ لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد درود شریف ہوگا۔ تو اس آیت میں وہ تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی اسلام پر رحمتیں بھیجتے ہیں، آپ علیہ السلام کا اتنا مقام ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے آپ علیہ السلام کا ذکر سن کر آپ علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ لہٰذا اے بندو، تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جو فرشتے یہ عمل کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، تو تم بھی جو ہے اس عمل میں شریک ہو جاؤ۔ تو اور لہٰذا بندوں کے لیے صلوات کا معنی ہوگا درود شریف۔ تو یہاں تک اس کا جو ہے وہ مختصر مفہوم تشریح تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔